الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب کے پیارے فرامین اور فضائل صحابہ کے اندر ہم حاضر ہیں، شان صحابہ کے اندر ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن پل صراط میرے لیے رکھا جائے گا، میرے بعد میرے صحابہ اس سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، اور میرے تمام صحابہ میں خیر یعنی بھلائی ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا میرے ایک صحابی میں خیر ہے، ایک صحابی میں خیر نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے تمام صحابہ میں خیر یعنی بھلائی ہے۔ تو تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یاد رکھیے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے تمام صحابہ سے جو محبت کرے، ان کی مدد کرے اور ان کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرے، تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنت میں میرے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ جنت میں جانے کی اگر خواہش ہے تو اللہ کے حبیب نے ہمیں اعمال بتا دیے، کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف اتنا ہے، تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ دل میں نہیں رکھنا، کوئی بری بات نہیں رکھنی۔ تمام کے تمام صحابہ حق پر ہیں اور تمام کے تمام صحابہ سچے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں شخص کیا کہتا ہے، فلاں شخص کیا کہتا ہے، آپ یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اچھے ہیں تو بس تمام صحابہ اچھے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دوسرا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول فرما چکے تمام صحابہ اچھے تو بس تمام صحابہ اچھے ہیں۔ کوئی صحابی کے بارے میں کیسی بھی بات کرے، ہمیں اس کی بات نہیں سننی ہے، تمام صحابہ اچھے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو ان سے محبت کرنی ہے، پھر ان کی مدد کرے، صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرے۔ اب مدد کا دور نہیں، پھر فرمایا ان کے لیے استغفار کرے یعنی دعائیں مغفرت کرے، تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ کام تین ہے، کرنا ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد اجر دیکھیے کیا ہے۔ فرماتے ہیں تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنت میں میرے صحابہ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ بے شک صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ایک اور حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ کی میری وجہ سے جس نے حفاظت کی اور عزت کی تو میں بروز قیامت اس کا محافظ یعنی حفاظت کرنے والا ہوں گا، اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ پاک کی لعنت ہو۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ سے محبت کرو، کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں میری وجہ سے، اور میرے صحابہ کی حفاظت کرو اور میرے صحابہ کی عزت کرو تو قیامت کے دن میں تمہارا محافظ ہوں گا، اور یعنی اس کو حفاظت کرنے والا ہوگا۔ اور فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ پاک کی لعنت ہو۔ اللہ پاک کی لعنت کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ پاک کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ محروم ہے، یعنی نہ دنیا میں اس کے لیے اللہ کی کوئی رحمت ہے، نہ آخرت میں اس کے لیے اللہ کی کوئی رحمت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستاروں کے متعلق سوال نہ کرو، اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر نہ کرو، اور میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو، تو یہ خالص ایمان ہے۔ ایمان کی علامات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں ہمیں کہ خالص ایمان کسے کہتے ہیں، کیسے پتہ لگے کہ مجھ میں ایمان خالص ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستاروں کے متعلق سوال نہیں کرنا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہنا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو، تو یہ خالص ایمان ہے۔ اللہ پاک تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور میرے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ شان صحابہ پر جتنی بھی ویڈیوز میں نے اب تک بنائی ہیں ان کو ضرور آگے سے آگے شیئر کریں، اور اپنے لائک اور کمنٹس کے ذریعے مزید حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اور تمام جو نیوز سننے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور پیارے آقا کے تمام آل و اصحاب کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ اور سونا سونا کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔